والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله جب حسن تھا خود کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے جب خدمت قدسی جب خدمت قدسی میں
وسعت رسول اکرم کے دربار کالم کیا ہوگا جب حسین تھا ان کا جلوہ نما۔ انتہائی ادب اور احترام کے لائق معزز و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ دا احسان ہے کہ کریم اللہ نے سسایا جمعۃ المبارک نا یہ مقدس تے نصیب فرمایا ہے اور اپنے گھر میں آنے کی تو میں خطا فرمائی۔ برادران اسلام، میں آج انشاءاللہ کوشش کرسا کہ جس مسلسل 3 جمعہ تو ایک موضوع کا انتخاب کیتا ہے، میں کوشش کرسا کہ آج دے اس مختصر وقت میں اندر میں اس کا کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرا۔ دعا ہوا کہ اللہ کریم سچنی توفیق عطا فرمائے، اس سارے عمل کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی نال مال فرمائے۔ برادران گرامی قدر، قرآن کریم فرقان حمید تو میں نے جڑی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، کہ اللہ دے پیغمبر، اللہ دے نبی حضور علیہ السلام دی ذات جڑی ہے او مومنانی جانا تو بھی قریب تارنے۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ، وہ جڑی حضور علیہ السلام کی ازواج نے جنہاں نے نال حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے، جڑیاں حضور نے عقد تے آ گیا ہے، جڑیاں حضور نے نکاح تے آ گیا ہے۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قیامت تک آنے والے لوگوں کو تواڈیاں ماواں۔ برادران گرامی قدر، وقت انتہائی مختصر ہے، میں اپنی بغیر تمہید تو اپنی گفتگو نہ آغاز اس جگہ تے تواڈوں لے جاسا جس جگہ تے میں پچھلی جمعۃ المبارک نے گفتگو اختتام پذیر کیتا ہے۔ تے جناب والا جدھر جدھر اللہ دے پیارے پیغمبر جا رہے نے اور آپ دے نال حضرت خدیجہ دا غلام اُتا نام روایت کے مطابق میسرا ملتا ہے کہ وہ بھی حضور علیہ السلام دے نال ہے۔ جدھر جدھر اللہ دے پیغمبر جا رہے نے بدلی ادھر ادھر سایہ کر رہی ہے۔ اللہ دے پیغمبر رک جانے نے بدلی سر تے سایہ کر کے رک جاتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر چلتے نے بدلی بھی چلنا شروع کر دینی ہے۔ جدھر جدھر اللہ دے پیغمبر جاتے نے اگر کسی درخت کو لگنے نے درخت بھی حضور علیہ السلام سلام پیش کرنے، اگر کسی پتھر پہ کو لگتے نے تو وہ پتھر بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ تے ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہے۔ برادران گرامی قدر، اور میسرا بڑا حیران ہے کہ میں بڑے بڑے امیر لوگوں نے سفر کیتا ہے لیکن آج تک اتنا احترام جتنا محمد رسول اللہ کا احترام ہر چیز کا نہیں ہے، اتنا احترام اتنا رسپیکٹ میں کدھر نہیں دیکھا۔ برادران گرامی قدر، کتابہ کے اندر یہ گل ملتی ہے کہ جدو میں تھوڑا جا پچھلی جمعۃ المبارک کی گل بھی کرنا تاکہ گل تو آنے ذہن پہ آ جائے کتنی گفتگو ختم ہوئی ہے۔ پھر جناب والا جدو اس مقام تے پہنچے جتنے آپ نے تجارت کرنی ہے، مال فروخت کرنا یا اس میدان تے جدو جڑا آندا ہے اور حضور علیہ السلام نے حسن کا نظارہ کرتا ہے تو چیز کی قیمت نہیں دیکھتا، زیادہ مل رہے مہنگا مل رہے یا سستا مل رہا ہے، وہ حضور نال دیکھتا ہے۔ جب حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے وہ مال کو بغیر کسی پوچھو قیمت ہے جو بڑا مہنگی قیمت ہے دیکھ وہ مال لے جانا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کے پیغمبر کا قافلہ لے کے واپس آئے، جڑا بڑے دنوں کا سامان وہ چند گھنٹے آتے فروخت ہو گیا، بڑا نفع ملیا، بڑا مال ملیا۔
بڑا فائدہ ملیا تے وہ نفع جدو لے کے نا حضرت خدیجہ کو میسرا تے میرے آقا کریم علیہ السلام دوئے پہنچے نا تے حضرت خدیجہ دیکھ کے حیران رہ گئیاں کہ اتنا نفع آج تو پہلے اسا نہیں ملیا، یقیناً جس محمد نو میں بھیجیا ہے وہ محمد بڑی برکت والا ہے۔ اللہ اکبر، زید بڑا خیال آیا اور میسرہ نے پوچھنیا نے کہ میسرہ دستا میں تیری ڈیوٹی لائی، ایک تو محمد کی خدمت کرنی ہے، دوجا تو محمد تے نظر رکھنی ہے کہ اس تے کیڑا کمال ہے، کیڑی چیز ہے، کے راستے تے اس نے پیش آیا۔ تے میسرہ نے آکھیا اے مالکہ میں نے دیکھیا ہوئے کہ جدھر جدھر محمد جاتا ہے ہر چیز محمد کے درود و سلام پڑھتی ہے، درختہ کو لگتا ہے درخت درود پڑھتے ہیں، پتھر کو لگتا ہے پتھر درود پڑھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کہ یہ شان تے میں پتہ ہے اور کوئی شان دس۔ آپ نے فرمایا محمد رک جاتے سر تے بدلی سایہ کر کے رک جاتی، محمد چلتے نے بدلی بھی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شان بھی پتہ ہے دس۔ پھر اس نے جڑا واقعہ سنایا نا حضرت خدیجہ نے اس سارے معاملات دیکھ کے تے جدو مطمئن ہو گیا تے آپ نے حضرت خدیجہ نے میرے آقا کریم علیہ السلام پر نکاح کا پیغام دے بھیجا۔ نکاح کا جدو پیغام دے کے کس بھیجا ہے؟ حضرت خدیجہ۔ آیت کے سوال میں میرے آقا پر یہ پیغام آیا ہے، میرے آقا کی طرف جدو حضرت خدیجہ کا نکاح کا پیغام جدو سنیا تے آقا کریم علیہ السلام نے اس کا جواب دیتا کہ اے خدیجہ میں نے کوئی اعتراض نہیں، میں تیرے نال نکاح کرن واسطے تیار ہوں، لیکن اس تو پہلے میرے بزرگ میرے چاچا موجود نے، میں انہاں کو اجازت طلب کرسا، انہاں دی رضامندی اگر شامل ہوئی تو میں اس چیز تے راضی ہوں۔ جدو آپ نے اپنے چاچا ابو طالب نے مشورہ کی تھا تو آپ اس گل سے بڑے خوش ہوئے، کیوں؟ ابو طالب نے آکھیا ہے کہ اگر خدیجہ مدینے شریف تے مائی دے نکاح وچ اگر خدیجہ رب دے مائی دے نکاح وچ آ جائے گی اس وقت میرے محمد کو بڑا سہارا مل جائے گا، بڑی سپورٹ مل جائے گی، بڑی قوت مل جائے گی، بڑی طاقت مل جائے گی۔ کیوں؟ مکے دی ملکہ دا نام خدیجہ آیا اور پورے مکے تے اگر سب تو زیادہ مالدار عورت ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ آپ نے آقا کریم علیہ السلام کو جدو پیغام بھیجیا نا تو میں اتنے دو چار جو غلط فہمیاں نا میں وہ بھی دور کرنا چلا جاواں، کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں بھی سارے ذہن میں موجود ہوتیاں نے۔ بہرحال آپ نے اجازت حضرت ابو طالب کو طلب کی تھی، آپ نے اجازت دے دی تھی، حضرت خدیجہ پر پیغام پہنچ گیا کہ حضور علیہ السلام نکاح کرنے واسطے تیار ہیں۔ حضرت خدیجہ بھی تیار ہوا، نکاح پڑھانے واسطے جس ہستی کا انتخاب کیتا گیا چند بندے لے کے، یہ نہیں کہ اگلے نے کہا جناب والا کدے 3 بندیاں نے آکھیا تے اسی آنے نہیں جی نہیں، اساں نے تے برادری دے 100 بندے بن گئے نے، اساں وہ بھی کھڑنے نے تے اگلے نے سر آ کے چڑھ گئے تے جناب والا چنگا چوکھا کھاتا، ہن اگلے نہیں پتہ نہیں گنجائش ہے یا نہیں۔ نہ نہ نہ، اللہ کے پیغمبر کا نکاح ہے، پورے کائنات کے بادشاہ کا نکاح ہے اور اس شخصیت کا نکاح ہو رہا ہے، کوئی عام نہیں، پوری مکے دی ملکہ ہے، ادھر مکے دی ملکہ نال رب دے مائی کا نکاح ہو رہا ہے اور اتنا سادہ نکاح ہو رہا ہے، خدا دی قسم تاجدار کائنات دے محبوب جدو نکاح بن گئے تے اللہ دے پیغمبر سادہ لباس پا کے امامہ شریف پا کے، کوئی میک اپ نہیں، کوئی جناب والا بیوٹی پارلر تے جان دی لوڑ نہیں۔ کیوں؟ اللہ دے محبوب نو جڑا اللہ نے حسن دیتا ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ حضور دی سادگی وچ حسن ہے، حضور دی سادگی وچ اللہ نے اتنا حسن رکھا ہے کہ فرش والے دے بڑے دور دی گل ہے، عرش والے بھی محمد دے حسن تے ناز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سادہ لباس تھے، چند بندے جنہاں کا نام ملتا ہے حضرت حمزہ کا نام ملتا ہے اور چند صحابہ کرام جنہیں بہت نزدیک میں نے
انہوں نے حضور علیہ السلام لے کے جناب ابو طالب کی معیت میں لے کے جدو حضرت خدیجہ کے گھر تے پہنچے نا تو اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام نے نکاح پڑھایا ہے تے جناب ابو طالب پڑھایا ہے. اچھا کو کس نکاح پڑھایا ہے؟ جناب ابو طالب نے میرے آقا کریم علیہ السلام کا نکاح پڑھایا. اور نکاح کے اندر کیا تھا؟ آج مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شادی میں ڈھول کس نے مارا، خوشی کس نے کی؟ میں کہا سبحان اللہ، حضور کا میوزک کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اللہ کے پیغمبر جب جا رہے تھے فرشتے نغمے گا رہے تھے اور فرشتے سلامیاں کر رہے تھے، عرش کے رائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کر رہی ہے. 25 سال کا وہ شہادہ رب کا ماہی دھونا بنا ہے اور پوری کائنات منتظر ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے. حضور علیہ السلام حسن کا دیدار کر رہی ہے. اب اللہ کے پیارے پیغمبر تیار ہے، بارات تیار ہے، اب خوشی کا معاملہ ہے نا. دیکھیں حضور علیہ السلام نے خوشیاں بھی ہمارے سامنے کی، غم بھی حضور نے ہمارے سامنے کیے. اس کی ایک ہی وجہ تھی تاکہ میری امت کے لیے سنت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے. بدعات، فضولیات، رسم و رواج کو چھوڑ کے لوگ میری سنت کی اتباع کرنے پہ جب آ جائیں گے اس وقت ان کی شادیاں بھی آسان ہو جائیں گی، اس وقت ان کی فوتگیاں بھی آسان ہو جائیں گی. آج ہم نے خود اپنی شادیوں کو مشکل پہ ڈالا ہوا ہے، اپنے غموں کو مشکل پہ ڈالا ہوا ہے. سنت طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر سادہ لباس میں ہے، اللہ اکبر، لیکن اتنا سادہ لباس جس لباس میں جبریل بھی رش کر رہا ہے، جس لباس میں ملکوت و ملائکہ بھی رش کر رہے ہیں، عرش والا رب بھی رش کر رہا ہے کہ آج رب کا ماہی دولہ بن رہا ہے اور اس کے گھر جا رہا ہے جو 2 خاندوں سے بیوہ ہو چکی ہے اور 40 سال عمر ہے. میرے آقا کی عمر 25 سال، مائی خدیجہ کی عمر 40 سال، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے حسن کا معیار نہ دیکھا بلکہ اللہ کے پیغمبر نے معیار دیکھا ہے کہ وہ دین کا معیار دیکھا ہے، وفا کا معیار دیکھا ہے کہ خدیجہ کتنی وفا کر سکتی ہے. ہاں یہ بھی اگر کسی کے ذہن میں بات آئے شاید کہ ہم کس طرح کسی بیوہ سے نکاح کریں، ہم کس طرح کسی مطلقہ سے نکاح کریں، ہم کس طرح زیادہ ایج والی سے نکاح کریں، تو پھر حضور پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آتی ہوگی شاید حضور نے مال کی لالچ میں آگے کیا ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ دنیا کا حریص نہیں ہوتا. حریص ہے تو اللہ کے قرآن نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کے پیغمبر اگر حریص ہے، صرف ایک چیز کی حرص ہے، کائنات میں آنے سے لے کے میدان محشر میں اٹھنے وقت تک اللہ کے پیغمبر صرف ایک چیز کی حرص رکھتے ہیں، وہ صرف کیا ہے؟ امت محمدیہ کی بخشش کی حریص رکھتے ہیں. باقی اللہ کے پیغمبر کو کسی چیز کی حرص اور لالچ. اللہ اکبر. اب صحابہ کرام بھی تیار ہے، بارات تیار ہے محمد کی، وہ سادہ سا دولہا جس پہ کائنات رش کر رہی ہے. اور باراتی کون ہے؟ اللہ اکبر قضا جناب حضرت عثمان، جناب ابو بکر، اور سب سے زیادہ جو خوش ہو رہے ہیں اور خوشی کر رہے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے غاریات سیدنا صدیق اکبر خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ. اب رب کے مائی کی بارات حضرت خدیجہ کی طرف جا رہی ہے، جس طرف جا رہی ہے نا اللہ اکبر ہر طرف سے درود السلام کی آوازیں آ رہی ہے. میوزک کی آواز نہیں تھی، آواز آ رہی تھی تو لا الہ الا اللہ کی آ رہی تھی.
آج اگر کوئی اس طرح کہے نا، میرے ایک دوست کی شادی تھی تو انہوں نے اس کی بارات کلمے کے ساتھ بارات نکلی نا، کلمہ پڑھ رہے تھے، تو محلے کی جو عورتیں تھیں وہ چھتوں پہ چڑھ گئی۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہتے ہیں جی بعد میں بتاؤں گا۔ 2-3 دن کے بعد میں نے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ تھا، آپ کی بارات جا رہی تھی، عورتیں کیوں چھتیں پہ چڑھ گئی تھی؟ کہتے ہیں کہ عورتیں کہہ رہی ہیں ہم نے سمجھے پتہ نہیں ماتم ہو رہا ہے، جنازہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا جنازہ تمہارے ایمان کا جا رہا ہے کہ تم نے صرف کلمے کو صرف ماتم پہ پڑھنا سیکھا ہے۔ کلمہ تمہاری زندگی کا حصہ تھا، تم خوشی میں بھی کلمہ پڑھتے، تم سوتے ہوئے بھی کلمہ پڑھتے، تم جاگتے ہوئے بھی کلمہ پڑھتے، تم مرتے ہوئے بھی کلمہ پڑھتے، تمہاری دنیا بھی بن جاتی، تمہاری آخرت بھی سنور جاتی۔ احباب گرامی قدر اللہ کے پیارے پیغمبر تاجدار کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارات جا رہی ہے، کلمے کی آواز آ رہی ہے، درود و سلام کی آواز آ رہی ہے، نعت خوانی کی جا رہی ہے۔ صرف بشر نہیں کر رہے، ملائکہ بھی آقا کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، عرش والا رب بھی اپنے یار کی بارات پہ رش کر رہا ہے کہ آج میرے بھائی کی بارات ہے، آج میرے یار کی بارات جا رہی ہے، آج میرا محبوب دولہا بن کے جا رہا ہے، وہ نور والا محمد جا رہا ہے۔ احباب گرامی قدر کتنے سادہ سے انداز کے ساتھ چند صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے پیغمبر جب جاتے ہیں اس میدان پہ بیٹھ جاتے ہیں جس مقام پہ جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں نا، آپ نے کہا کہ پڑھا میں ہوں لہذا محمد کا نکاح بھی میں نے پڑھانا ہے۔ یار یہ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی بندہ کسی کافر سے نکاح پڑھاتا ہے؟ نکاح بھی کوئی کسی عام کا نہیں ہے، نکاح بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہے، اور نکاح پڑھانے والے جناب ابو طالب ہے۔ احباب گرامی قدر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اجابت قبول کیا۔ اب اجابت قبول کرنے کے بعد خطبہ پڑھا، خطبہ نکاح میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، محمد رسول اللہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اب رب کا مائی بھیایا جا چکا ہے۔ اب نکاح میں حضرت خدیجہ آ گئی ہے۔ حضرت خدیجہ وہ خوش قسمت انسان ہے، پہلے تو لوگ اسے جانتے تھے یہ مکہ کی ملکہ ہے، آج کے بعد خدیجہ کو مکہ کی ملکہ کوئی نہیں کہے گا، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی خدیجہ ماں بن گئی ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کی خدیجہ ماں بن گئی ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جب نکاح ہو گیا، بہت سارے لوگوں نے نا یہ کہا نا خدیجہ تو نے ایک یتیم کے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تو نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا ہے جو ایک ٹائم کھاتا ہے، 2 ٹائم پیٹ پہ پتھر باندھ کے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو مکہ کی ملکہ ہے، تو طرح طرح نعمتیں کھانے کی عادی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کا جواب سنو، حضرت خدیجہ کہتی ہے میں ساری کی ساری نعمتیں اور اپنی جان بھی محمد پہ قربان کرتی ہوں، میں اپنا مال بھی محمد پہ قربان کر رہے ہو، میں اپنی جان بھی محمد پہ قربان کرتی ہوں۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں ہماری اپنی مائیں بہنیں بھی اس کے ذریعے سن رہی ہیں، ان تک بھی یہ میرا پیغام جا رہا ہے، خدا اپنے خاوند کی توہین نہ کرو، جب تک وہ تمہیں کما کے دیتے تم ان کی عزتیں کرتی ہو، جب ذرا برابر بھی کمزوری آ جائے تم ان کی شکایتیں کرتی ہو، ان کی شکوے کرتے ہو۔ اولاد کے بھی تیور بدل جاتے ہیں، بیوی کے بھی تیور بدل جاتے ہیں۔ نا نا نا، حضرت خدیجہ نے
مکہ کی ملکہ ہوں گے، سب سے زیادہ امیر زادی ہوں گے۔ کائنات والوں کو بتایا ہے میں خدیجہ وہ ہوں جس پہ محمد راضی ہو جاتے ہیں، اس میں خدیجہ بھی راضی ہو جاتی ہوں۔ لوگ سیدہ فاطمہ کے صبر کی بات کرتے ہیں، میں نے کہا فاطمہ کو صبر کیوں نہ آئے، اس کی ماں کی خدیجہ تھی۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی قدر، مکہ کی عورتوں نے جب سیدہ خدیجہ کو تانے دینے شروع کر دیے، اور خدیجہ تو بڑی امیر ذاتی تھی، سننا اگر تو محمد کو نہیں چھوڑے گی تو ہم تجھے چھوڑ دیں گی، کیونکہ تیرے ساتھ یہ جوڑ نہیں بنتا۔ فرمایا تجھے کیا بتائے نادانو، تمہاری آنکھ کے اندر وہ جلوہ نہیں ہے نا، تمہاری آنکھ کے اندر وہ استطاعت نہیں ہے نا، میں نے محمد کے حسن کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا سن لو میری سہیلیوں، میری بہنوں، محبت فرمانے والیوں، میری دوستوں، سن لو میں پوری کائنات کو چھوڑ سکتی ہوں لیکن میں محمد کو نہیں چھوڑ سکتی، نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ، یہ خدیجہ کیا، اور آپ نے سر عام اعلان کر دیا، نکاح ہو گیا، ہم نے ایک اعلان کیا، کیونکہ کوئی یہاں مستی تو نہیں تھی نا، مکہ کی ملکہ تھی، اور آپ کا اعلان بڑا پاورفل تھا۔ آپ نے کیا فرمایا، سنو مکہ کے لوگوں، میں مکہ کی ملکہ ہو کے اعلان کر رہی ہوں کہ خبردار کوئی مال پہ غرور کر کے میرے محمد کی طرف بری نظر نہ دیکھے۔ سن لو مکہ والو، میں اپنا مال بھی محمد پہ قربان کر رہی ہوں، میں اپنی جان بھی محمد پہ قربان کر رہی ہوں۔ آج کے بعد میرا مال خدیجہ کا نہیں ہے، آج کے بعد میری آبرو میں اپنی نہیں ہے، آج کے بعد میری جان اپنی نہیں ہے، میری جان پہ بھی اگر قبضہ ہے تو محمد رسول اللہ کا ہے، میری زندگی پہ بھی اگر قبضہ ہے وہ بھی محمد رسول اللہ کا ہے۔ برادران گرامی قدر، آپ نے اعلان کر دیا کہ خبردار کوئی بھی محمد کی طرف پہلی نظر دیکھے گا، پھر خدیجہ اس کا یہ حال کرے گی، قیامت تک اس کی داستان بیان ہوگی۔ اللہ، اور وہ خدیجہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا، پہلی وحی آئی، آقا کریم علیہ السلام غار کے اندر رب کی عبادت کرتے۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے نا، آج ہم لوگ جو ہے ذرا سی کمزوری آ جائے پھر عبادت سے بے دور، رب سے بے دور، خاوند کی بھی نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام زیادہ تر وقت جو ہے وہ غار کے اندر گزارتے ہیں، حضرت خدیجہ اکیلے میں رہتے، رب کو یاد کرتی ہے، راشن تیار کرتی ہے، وہ راشن تیار کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے پاس اس غار میں لے جاتی تاکہ اللہ کے پیغمبر کھائے اور رب کی عبادت کرے۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ کو پیالہ لیتی ہے جس میں راشن تیار کیا، وہ لے کے آقا کریم کی بارگاہ میں جا رہی ہے۔ جناب جبریل کو اللہ بھیجتا ہے کہ جبریل جا کے میرے محبوب کو پیغام دے دے، اللہ تجھے بھی سلام کر رہا ہے، اور جو تیری خدمت خدیجہ کر رہی ہے اللہ اس خدیجہ کو بھی سلام کر رہا ہے۔ جو عورتیں اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں، سلامیہ رب کی طرف سے آتی ہے، سلامتیاں رب کی طرف سے آتی ہے۔ یہ نہیں کہ کھانے کے لیے دیا تو بسم اللہ جی بسم اللہ، نیڑے نیڑے ہو، تو جس وقت نہ کوئی دیتا تو پیچھے پیچھے ہٹو، بو آگی۔
اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میری مائیں بہنیں بچیاں سن رہی ہیں ان تک پیغام پہنچے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک مرد ہو اس کے جسم میں پیپ پڑ جائے, پیپ اور زخم پڑ جائے, عورت اگر اس کے زخم سے پیپ اپنی زبان سے صاف کرے پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے پیغمبر کی وہ پیاری بیوی ہماری ماں حضرت خدیجہ جا رہی ہے, غار تک پہنچی نہیں ہے نا, سلام پہلے پڑھ رہا ہے نا, فرمایا جبریل جا کے میرے پیغمبر کو کہہ دینا اللہ خدیجہ پہ بھی سلام کر رہا ہے, اللہ اس پیالے پہ بھی سلام کر رہا ہے جیسے پیالے پہ محمد کا راشن لے کے ادب کے ساتھ خرامی خرامی جا رہی ہے. اللہ. پھر وہ وقت آیا کہ حضور پہ پہلی وحی اتری. وقت بھی ہو گیا ہے لیکن میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلی وحی اتری. اللہ اکبر. پہلی وحی اتری اللہ کے پیغمبر پہ. جناب جبریل آئے, فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. سلوڑا نہیں قرآن ہے, قرآن سن کے پھر بھی نہ آنکھو سبحان اللہ کر دو. آنکھو سبحان اللہ. وہ تیرے پیڑا تے بڑے وٹ وٹ کے نعرے مانے تے رولا پانے تے اتنے سبحان اللہ. قرآن سن کے تیری زبان سبحان اللہ نہ آسی ہو کتے اسی اچھا آنکھو سبحان اللہ. قرآن پڑھا جا رہا ہے, محمد کا فرمان پڑھا جا رہا ہے. جب جبریل امین آئے حضور علیہ السلام پہ وحی اتری, اللہ کے پیغمبر اب کانپتے ہوئے جا رہے ہیں. جاتے اپنے گھر میں فرمایا خدیجہ جلدی جلدی میرے جسم پہ چادر دے دے, مجھے سردی لگ رہی ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. حضرت خدیجہ نے فرمایا محمد آپ کیوں ڈرتے ہو, پوری کائنات میں آپ جیسا سچا کوئی ہو رہا ہے نہیں کہ ہمیشہ اللہ تو سچوں کا ساتھ دینے والا ہے. محمد آپ پریشان نہ ہونا, آپ غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں, آپ بے سہاروں کو سہارا دینے والے ہیں, آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے ہیں. لہذا آپ کا رب آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا, آپ کا رب آپ کو کبھی نقصان نہیں دے گا, آپ کا رب آپ کو ہمیشہ بلند کرے گا. اللہ کے پیغمبر آپ پریشان نہ ہونا. نکاح سے پہلے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے, میں نے خواب کی تعبیر کی ہے, لوگوں نے مجھے بتایا ہے خدیجہ تم خوش قسمت ہے, تیرے نکاح میں اللہ کے پیغمبر خاتم النبیین آنے والے. لہذا اللہ کے پیغمبر آپ گھبرائیے نہیں, آپ پریشان نہ ہوئیے نا. میں خدیجہ گواہی دیتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے. 25 سال عمر ہے نا, اللہ کے پیغمبر کی عمر جب بڑھتی گئی نا, خدیجہ کی خدمتیں بھی بڑھتی گئی نا. اب وقت میں آپ کو مختصر بتانا چاہتا ہوں, اللہ کے پیارے پیغمبر کی حضرت خدیجہ نے بڑی خدمت کی, مال بھی پیش کر دیا, جان بھی پیش کر دی. اب جب موت کا وقت آیا, حضرت خدیجہ پہ موت کا وقت آیا, سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو بتاتی ہے فاطمہ جا کے آقا کریم سے فرما دے کہ اے محمد رسول اللہ, آپ کی جو کملی مبارک ہے, آپ کا جو کرتا مبارک ہے, میں آپ سے مانگنا چاہتی ہوں تاکہ میں دنیا سے جب چلی جاؤں
کا کرتا اور محمد کی کملی لے کے آئی ہوں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں بھی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرت خدیجہ کہتی ہے نا اللہ کے پیغمبر سن رہے نا، حضرت خدیجہ کی وفا پہ اتنا یقین ہے نا، فرمایا خدیجہ سننا کہ تو نے آج محمد سے کرتا مانگا ہے، محمد سے کملی مانگی ہے، کہ آج کے دن اگر تو محمد سے اپنی جلد مانگتی تو میں اپنی جلد بھی اتار کے تجھ پہ قربان کر دیتا. جناب والا ٹھا بیٹھا زنانیاں ہماری جو رکھتی یہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جوتی کے برابر ہونی چاہیے. میں نے کہا حضور کو نہیں پتا تھا یہ جوتی کے برابر ہے، تمہیں زیادہ پتا ہے. شرم اور حیا نہیں آتی. جس طرح عورت پہ اللہ نے لازم کیا ہے کہ وہ اپنے خامن کی خدمت کرے، اللہ نے خامن پہ بھی لازم کیا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی عزت کرے، ان کے ماں باپ کو گالیاں دے کہ ان کا دل نہ دکھائے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خدیجہ تو کملی مانگ رہی ہے، آج تو اگر محمد سے اپنا چمڑا مانگتی نا میں وہ بھی اتار کے تجھے دے دیتا. اور وہ خدیجہ جب دنیا سے جا رہی حضور کی آنکھوں میں آنسو گئے. اور ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا بڑا ذکر کرتے وقت ہو گیا ہے لیکن آج سمیٹا جا رہا ہے، سمیٹتے سمیٹتے بس آخری بات ہے. حضرت خدیجہ کا ذکر کرتی حضرت عائشہ صدیقہ تھی. تو بطور سوگن دل میں خیال آتا ہے نا کہ ہم جوان بھی ہیں، کواریاں بھی ہیں، ہمیں چھوڑ کے حضور اس بوڑھی کا ذکر کیوں کرتے. ایک دفعہ زبان پہ آ گیا تو اللہ کے پیغمبر جلال پہ آ گئے. اللہ کے پیغمبر جلال پہ آ کے فرمایا عائشہ خاموش ہو جا، تو خدیجہ کے بارے میں میرا دل کبھی بھی نہ رنجیدہ کر رہا. خدیجہ وہ ہے پوری کائنات میری نبوت کا انکار کر رہی تھی، خدیجہ اکیلے میں اقرار کر رہی تھی. بیوی کو خامن سے وفا کرنی چاہیے، خامن کو بیوی سے وفا کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اے لوگوں اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ تمہاری جانوں کے بھی قریب، تمہارے نزدیک تر ہے. یعنی جانوں سے بڑھ کے اگر پیار کرنا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ سے کرنا ہے. پھر فرمایا وازواجہ امہاتہم، خبردار حضور کی ازواج پہ تان و تشنیع نہ کرنا، ان کی ذات کے بارے میں کسی قسم کے غلط بات نہ کرنا. سن لو قیامت تک آنے والے لوگوں کو تمہاری مائیں ہیں، اپنی ماں سے بڑھ کر احترام کرنا ہے تو حضور کی ازواج کا کرنا ہے. کیوں؟ جب وہ حضور کے نکاح میں آ گئی پھر وہ عام عورتوں کی طرح نہیں رہی، وہ سب عورتوں سے افضل والا ہو گئی. اللہ سب کا حامی ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ. حضرت